لینی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہیں، لہٰذا میں 2 یا 4 منٹ صرف سرکار کے اور آپ کے سامنے عائل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی نگاہ سے۔ حضرین گرامی، نہ خطبہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن میری روحانی خوراک ہوتی ہے قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر پڑھنے کے بعد ایک شعر، اور اس کے بعد اس خبیث نے جو خباثت کا اظہار کیا، اس سلسلے میں ایک آیا مبارکہ اس کا عنوان پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سب پڑھے مولا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن آجام، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقین کی آیہ مبارکہ ہے۔ رب فرماتا ہے عزت میری ہے، میرے جیسے کسی نتھو کھیرے کی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ اور ہم مانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ اور اس کی عزت نہ ہو۔ یا اللہ ہم گزارش کرتے ہیں تیرے بعد 18,000 مخلوق بنائی ہے، ان میں سے کس کو عزت کے تاج عطا فرمائے؟ والے رسول ہی تو جواب آیا، میں نے اپنے رسولوں کو عزت کے تاج عطا فرمائے۔ دنیا پر بھی وہ انشاءاللہ تاجدار ہیں ولایت کے، نبوت کے، اور قبر کے اندر بھی آخرت میں وہ تاج عزت کا لے کر اٹھیں گے۔ یا اللہ یہ بھی مانتے ہیں وہ تیرے نبی ہیں، نبیوں کو نبوت کے نور دے کر، رسالت کے انوار و تجلیات دے کر عزتیں عطا فرمائیں کو، اور بھی ہے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی کے غلام آپ ہیں درجہ بدرجہ۔ ابو بکر صدیق بھی اس میں شامل ہے، چارے یار بھی شامل ہے، کیونکہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں ان کے نیچے جو مٹی آتی ہے، سارے غوث کتب مل جائیں، صحابہ اکرام کی اس مٹی کی عظمت کا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، ان کے درجے اپنے ہیں، آپ بھی مومن ہیں۔ میرے نبی سے جو بھی عزت والے سے لگ گیا، درجہ بدرجہ سب عزت والے ہیں۔ اللہ جیسی کسی کی عزت نہیں، اور اس کے بعد نبیوں جیسی کسی کی عزت نہیں۔ اس کے بعد میرے نبی دو عالم جس کے صدقے ساری کائنات کو سجایا بنایا، نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ولیوں کو ولایت جاری و ساری رہے گی، اس نبی جیسی کسی کی عزت نہیں۔ اس کے بعد نبی کے غلام اولیاء اللہ داتا گنج بخش جیسی کسی کی عزت نہیں، حضور غوث اعظم جیسی کسی کی عزت نہیں، امام غزالی جیسی کسی کی عزت نہیں، امام اعظم جیسی کسی کی عزت نہیں، شیخ عالم پیر علاء الدین صدیقی جیسی کسی کی عزت نہیں، حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی جیسی کسی کی عزت نہیں، خواجہ محمد قاسم مولوی جیسی کسی کی عزت نہیں، پیر جماعت علی شاہ جیسی کسی کی عزت نہیں، پیر میرے شاہ کی جیسی کسی کی عزت نہیں، اور درجہ بدرجہ یہ سب عزت والے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے کہ اللہ کی عظمت شانیں کیا ہیں، اور نبیوں کے کمالات اور معجزات و اختیارات کیا ہیں، ولیوں کا فیوز و برکات اور ان کے اختیارات کیا، کیوں نہیں جانتے؟ اللہ کی عظمت و شان کو جاننے کے لیے میری آخری بات ہے، نبیوں کی نبوت کے انوار و تجلیات جاننے کے لیے، ولیوں کے کمالات حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے ایمان کی روشنی چاہیے۔ انہوں نے نبیوں کی گستاخی کی، ولیوں کی گستاخی، خدا نے ایمان کو ان کے جسم سے، ان کے دل سے نکال دیا، انے کو سارا شہر پھرایا، پوچھا کچھ نظر ہی آیا، کچھ نہیں آیا، اس لیے ایمان ہے ہی نہیں۔ تو بےمان قرآن خود کہتا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ نہیں جانتے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، نبیوں کے اختیارات و معجزات کیا ہیں، ولیوں کے کمالات کیا ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔